اس نے بتایا کہ مجھ سے بندے کا، میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ورثاء سے، اس کے رشتہ داروں سے معافی مانگی، اس کے بچوں سے؟ بولا اس کے بچوں سے معافی مانگوں گا تو پھر قتل ہو جائے گا۔ ہم حج پر گئے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، 40 دن کا گورنمنٹ کا ہوتا ہے سلسلہ، 40 دن رکنا ہوتا ہے، تو دوستیاں بن جاتی ہیں، لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندے سے پوچھا، بولے بھائی ماشاءاللہ کتنی مرتبہ آنا ہوا؟ کب؟ بولا بھائی پہلی مرتبہ آیا ہوں، وہ بھی بندے کا ایک قتل ہو گیا تھا، مجھ سے تو معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے بندے کا، میں نے اس سے پوچھا تو اس کے ورثاء سے، اس کے رشتہ داروں سے معافی مانگی، اس کے بچوں سے؟ بولا اس کے بچوں سے معافی مانگوں گا تو پھر قتل ہو جائے گا۔ وہ اللہ سے معافی مانگنا ہو، یہ معافی نہیں ہے۔ پھر جب تک کہ کسی کے حق تلف ہوا اور اس کے رشتہ داروں سے معافی نہیں مانگی، اگر وہ بندہ موجود ہے تو اس سے معافی مانگے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، اس کا ہی قتل کر دیا، تو پھر اس کے ورثاء جب تک معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ مطلب قصاص بنتا ہے، سیدھا سیدھا قصاص بنتا ہے، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ یہ قرآن پاک میں العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، دانت کے بدلے دانت، زخموں پر بھی قصاص ہے۔ تو چلو قصاص نہیں تو پھر دیت ہوتی ہے، وہ بھی ورثاء کو دی جاتی ہے، ورثاء لیتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو پھر جا کے معاف ہوتا ہے۔ پھر عند اللہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو آج کل یہ حال ہے، یعنی معافی کو، توبہ کو محدود کر دیا ہے، کعبۃ اللہ شریف تک، عمرے تک، حج تک جائیں گے، معافی مانگ کر آ جائیں گے، پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ دوبارہ آپ کے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا جب تک کہ ورثاء اور جس کا حق تلف کیا وہ معاف نہ کر دے۔ تو اس کو سمجھیں دین کو، یہ دین مذاق نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا قتل کر کے جا کر وہاں پر معافی مانگ لیں، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا اور پھر رو کے معافی مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب تک جس کا دل دکھایا ہے یا جس کا مال ہڑپ کر لیا ہے، جس کا قبضہ کر لیا ہے، واپس نہیں دیں گے جب تک معافی نہیں ملے گی۔